رحمت قسط نمبر 8 میں کہانی کچھ یوں ہوگی۔ صبح کا وقت تھا مگر رحمت کی زندگی میں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی وہ خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دنیا کہیں کھو چکی ہو۔ رات بھر جاگنے کی تھکن اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اسے اس حال میں دیکھ کر دل گرفتہ ہو گئی۔ رحمت بیٹا کب تک خود کو اس طرح تکلیف دیتی رہو گی؟ ماں نے نرمی سے پوچھا۔ رحمت نے ہلکی سی مسکراہٹ کی مگر وہ مسکراہٹ درد سے بھری ہوئی تھی۔ امی کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے نہیں جاتے، بس اندر ہی اندر انسان کو ختم کرتے رہتے ہیں۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا مگر وہ بھی جانتی تھی کہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ دوسری طرف حماد شدید بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا مگر اب وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس کے دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر حماد کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، دوست نے کہا۔ حماد نے سر جھکا لیا، نہیں، کچھ چیزیں واپس نہیں آتیں۔ رحمت اپنے کمرے میں اکیلی کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے اپنی ہی پہچان اجنبی لگنے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک وہ دوسروں کے فیصلوں کے مطابق جیتی رہے گی۔ گھر کے حال میں ماحول کشیدہ تھا۔ سب اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ رحمت کیا چاہتی ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا، ایک بزرگ نے سخت لہجے میں کہا۔ فیصلہ؟ کسی کی زندگی کا خاتمہ، دوسرے نے جواب دیا۔ بحث بڑھتی جا رہی تھی اور رحمت کی زندگی ایک مسئلہ بن کر رہ گئی تھی۔ آخرکار حماد نے ہمت کر کے رحمت سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس کے سامنے آیا تو دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ رحمت، مجھے تم سے بات کرنی ہے، حماد نے دھیمی آواز میں کہا۔ رحمت نے سرد لہجے میں جواب دیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ حماد کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ کچھ غلطیاں زندگی بدل دیتی ہیں حماد، اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر رحمت ٹوٹ گئی۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرا سکون، میری خوشی، حتیٰ کہ میں خود کو بھی کھو بیٹھی ہوں۔ حماد خاموش کھڑا رہا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر واپس آ کر ایک بار پھر سب جمع تھے۔ فیصلے کی بات ہو رہی تھی مگر اس بار رحمت خاموش نہیں رہی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سب حیران رہ گئے۔ میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں، اب میں کسی کے فیصلے پر نہیں چلوں گی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا کہاں جاؤ گی؟ رحمت نے آہستہ سے جواب دیا، وہاں جہاں مجھے سکون ملے۔ اور پھر رحمت نے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی مگر دل میں ایک نیا حوصلہ بھی تھا۔ کبھی کبھی خود کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی۔ کہانی کا پیغام: یہ قسط ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے چاہئیں۔ ہر معافی ممکن نہیں ہوتی۔ خود کی عزت اور سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔